بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ لوگ جو پیشین گوئیاں کر رہے تھے کافی سالوں سے کہ ایک بہت بڑی عالمی وبائی بیماری پھیل سکتی ہے جس سے ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں، لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، تو آخر کس بنیاد پر یہ پیشین گوئیاں کی جا رہی تھی؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک وبائی بیماری آنے والی ہے؟ امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو گئی ہے. لوگ اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، کھیلوں کے میدان ویران پڑے ہیں، سٹی سینٹرز ویران ہیں، سکولز، یونیورسٹیز سب بند ہیں، لوگ دفاتر میں نہیں جا رہے. انتہائی ضرورت کے لیے صرف شاپنگ کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. اس طرح کی زندگی جو ہے وہ اکثر ممالک میں اس وقت گزر رہی ہے. اور اگر ہم ماضی قریب میں بننے والی کچھ فلموں کو دیکھیں جن میں جب سے یہ کرونا وائرس کا کرائسس شروع ہوا ہے تو سب سے زیادہ دیکھے جانے والی فلم کونٹاجن ہے، جس میں جس طرح کی زندگی دکھائی گئی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اور اسی طرح اس سے پہلے ایک ناول لکھا گیا آئیز آف ڈارکنیس، اس میں بھی کچھ اس طرح کی بات کی گئی کہ ایک عالمی وبائی بیماری پھیل جاتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے لیتی ہے اور جس سے بہت زیادہ لوگ مر جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سے اور بھی آرٹیکلز لکھے گئے اور دیگر فلموں میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال جو ہے وہ دکھائی گئی. 2017 میں ٹائم میگزین نے اپنا مین جو ہیڈنگ لگائی اس میں بھی اس نے یہی لکھا کہ خبردار، دنیا ایک اور عالمی وبا کے لیے تیار نہیں ہے. اور پچھلے سال کچھ ایسی ریہرسلز کی گئیں کہ اگر ایک عالمی وبائی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا کس طرح مقابلہ کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اسکولوں، کالجز اور ہسپتالوں میں ریہرسل کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے کہ اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو جو اندر لوگ موجود ہیں ان کو کیسے باہر نکلنا ہے، کیا کرنا ہے. اسی طرح اس بیماری سے نمٹنے کے لیے بھی سیمولیشنز کی گئی تھیں. اور اس کے علاوہ ایک کارٹونز کی سیریز بھی بنی تھی جس میں بھی ایک وبائی بیماری کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ایسی باتیں کی جا رہی تھیں اور لوگوں کو کیوں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک عالمی وبائی بیماری پھیل سکتی ہے؟ تو جب سے یہ پھر انہی باتوں کو بنیاد بنا کے جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے، یہ دنیا اس پریشانی سے گزر رہی ہے، تو بہت سے جو کیا اسرائیاں کرنے والے ہیں وہ جتنی منہ اتنی باتیں. جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے تو کچھ نے کہنا شروع کیا کہ یہ امریکہ نے چین پہ بایولوجیکل اٹیک کیا ہے. پھر جب چین میں بہت زیادہ بیماری پھیل گئی تو اس کے بعد یورپ میں پھیلنا شروع ہوگی، تو پھر اس طرح کی سازشی تھیوری آنے لگی کہ شاید یہ یورپی یونین کو توڑنے کے لیے ہے. انگلینڈ میں کیوں نہیں پھیلی؟ پھر جب انگلینڈ میں بھی پھیل گئی تو پھر اور طرح کی کرائسس جو ہے تھیوریز آنا شروع ہو گئی. یہ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے سوشل میڈیا میں تو ہر روز ایک نئی کہانی جو ہے وہ سننے کو مل جاتی ہے. لیکن در حقیقت یہ ساری تھیوریز ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنی ریٹنگ لینے کے لیے، اپنے چینلز کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں. ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کیوں کچھ لوگ اس طرف بار بار اشارہ کر رہے تھے کچھ سالوں سے کہ کوئی ایک ایسی آفت آ سکتی ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہونے جا رہی ہے؟ ناظرین دیکھیں، پوری تاریخ انسانی میں اتنی ہلاکتیں کسی اور چیز سے نہیں ہوئیں جتنی وائرس، بیکٹیریا سے پھیلنے والی وبائی بیماریوں سے ہوئی ہیں. تھرو آؤٹ دا ہسٹری جتنے زلزلے آئے، جتنی آسمانی آفتیں آئیں یا پھر سیلاب آئے، ایون جنگوں میں بھی جتنے لوگ مارے گئے، جنگوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ وبائی بیماریوں سے مرتے رہے ہیں. ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. 6 صدی عیسوی میں دنیا کی آدھی آبادی طاعون کی بیماری سے موت کا شکار ہو گئی تھی، اور 14ویں صدی عیسوی میں ایک دفعہ پھر طاعون کی بیماری پھیلی پوری دنیا میں جسے بلیک ڈیتھ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو 30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو گئے تھے. اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی علاقائی وبائی بیماریاں پھیلتی رہیں. 1796 میں دنیا کی پہلی ویکسین ایجاد ہوئی تھی چیچک کی بیماری کے لیے جسے اسمال پوکس کہا جاتا ہے، اور اس سے ہر سال دنیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے تھے. 1796 میں ایک برطانوی سائنسدان سر ایڈورڈز نے اس کی جب ویکسین ایجاد کی تو نیا رخ ملا
ریسرچ کو اور پھر بیماریوں کے لیے ویکسینز بننا شروع ہو گئیں۔ 19ویں صدی کے آغاز پر اوسط عالمی عمر جو تھی محض صرف 29 ایئرز تھی، جو کہ بہت کم تھی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ زیادہ لمبی عمر نہیں پاتے تھے، بلکہ اس کی یہ وجہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بچپن میں بیماریوں کی وجہ سے یا پیدائش کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے یا پھر عام زخموں کی وجہ سے وہ صحت مند نہیں ہو پاتے تھے اور موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لیں کہ اس صدی کے آخر تک جو ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے، انسان نے بہت زیادہ ترقی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان نے ترقی کی تو یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی گئی ہے کہ جو انسان کا سسٹم ہے اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ میڈیسن یوز کرنے کی وجہ سے جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، اس میں بہت زیادہ کمزوری دیکھی گئی ہے حالیہ سالوں میں۔ اور ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ میں سن 2018 میں 33,000 افراد ایسی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں جن کے جراثیم کے خلاف اینٹی بایوٹکس بے اثر ہو چکی تھی، کیونکہ جو جراثیم ہیں، جو وائرسز ہیں، وہ بھی ہر سال ایک نئی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ یہ قدرتی نظام ہے، قدرتی مدافعتی نظام ہے کہ ہر سال وہ نئے انداز سے نئی طرح کی شکل شیپ لے کے آتے ہیں بیماریوں کی، لیکن ہمارا امیون سسٹم جو ہے اگر وہ جب مضبوط ہوتا ہے تو وہ ان کے خلاف ان کو دبا دیتا ہے۔ تو سائنسدان اسی لیے جب آخری کچھ سالوں میں جو وبائی بیماریاں پھیلی ہیں جیسے ایبولا تھی یا ایڈز جس کی ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی، پھر جب سارس وائرس بالخصوص جو چائنا میں پھیلا تھا، تو ماہرین نے پوری دنیا کو اس طرف توجہ دلائی کہ اس کے اوپر ریسرچ کی ضرورت ہے، اس کے اوپر انویسٹ کی ضرورت ہے، لیکن جب پوری دنیا کے جو اکثریت ہے انہوں نے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا، ریسرچ کے اوپر انویسٹ نہیں کیا، جو میڈیکل کے ماہرین ہیں ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرا، تو اسی لیے پھر وہ بار بار یہ توجہ دلاتے رہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی وبائی بیماری پھیل سکتی ہے، کیونکہ وہ جو وائرسز وہ لیبارٹریز میں دیکھ رہے تھے جن میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اوورآل پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اینٹی بایوٹکس یوز کرنے کی وجہ سے ان کے امیون سسٹم پہلے سالوں کی نسبت کمزور ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ وارننگ دے رہے تھے کہ کوئی وائرس آ سکتا ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، کیونکہ جس نظام زندگی میں آج ہم رہ رہے ہیں ایک وائرس پھیلنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہم ایک دن میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، اور بڑے بڑے شہر جو ہیں وہاں پر دنیا کے ہر ملک سے ہر روز لوگ آتے ہیں، اور پھر بزنس کا جو سامان کا ترسیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے بہت زیادہ چانسز ہیں پچھلی صدیوں کی نسبت کہ اس وقت اگر کوئی وائرس یا کوئی بیماری پھیلے تو بہت جلدی پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے سکتی ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے دنیا کے اکثر ممالک نے اپنے دفاع پہ خرچ کیا ہے، جنگوں کے لیے تیاری پہ خرچ کیا ہے، لیکن میڈیکل پہ ریسرچ پہ اتنا خرچ نہیں کیا ہوا، اور یہ بات ثابت بھی ہوگی جب ہی یہ وائرس پھیلا ہے۔ پہلی بات تو یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا ہے، چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے تمام ممالک میں یہ پہنچ گیا ہے، اور دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں انہوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، ایون صرف انگلینڈ جیسے ملک میں جو کہ ایک امیر ملک ہے وہاں پر ڈاکٹروں کے لیے جو ان کے پرسنل پروٹیکشن کٹ ہیں وہ بھی نہیں پوری۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں دیکھی کہ لوگ جو ہیں وہ نرسز نے اسپتالوں کے پردے کاٹ کے اپنے لیے وہ گاؤن بنایا ہے، اور کچھ بن بیگز جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے تھے، اور مطلب جو سائنسدان توجہ دلا رہے تھے کہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو واقعی وہ سچ بات ثابت ہوئی ہے کہ اتنے امیر ممالک میں اتنی زیادہ ریسورسز کی کمی ہے کہ ان کے پاس وینٹیلیٹرز بھی نہیں ہیں، اور ایون ڈاکٹروں کی پروٹیکشن کے لیے بھی پورا سامان نہیں ہے۔ تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو دنیا کے تمام ممالک ہیں وہ اس ریسرچ پہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے،
جس کی ضرورت تھی، کیونکہ جو جراثیم ہیں، جو بیکٹیریاز، وائرسز ہیں، وہ نئی نئی شکل کے آ رہے تھے آخری کچھ سالوں سے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کی زیادہ ضرورت تھی، انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت تھی، جو کہ دنیا کے لوگ نہیں کر رہے تھے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی 1980 سے ایڈز شروع ہوئی ہے، آج تک اس کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکی۔ تو دنیا جو ہے اس کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ پہ زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو ہمارا زندگی کا نظام ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی ترقی سے ماحول کو، انوائرمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت زیادہ لوگوں میں سانس کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ دھوئیں میں، آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہی وہ ساری وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر جو ماہرین ہیں دنیا کے، وہ اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب واقعی کوئی وائرس پھیلا ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دنیا تیار نہیں تھی اس کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ بیماری پھیلی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ جو آج سے 1000 سال پہلے کیا جاتا تھا، آج بھی وہی کیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں تک محدود رہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ آج ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور گھروں میں زندگی جو ہے وہ اور طرح سے گزار رہے ہیں، اور کچھ کام جو ہے بندہ اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری کو روکنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کر سکے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ماہرین جو ہے وہ بار بار اس طرف توجہ دلا رہے تھے، اور بالآخر وہ بات جو ہے سچ ثابت ہو گئی کہ جب یہ آفت آئی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا واقعی تیار نہیں تھی، جس کے بارے میں فلموں میں، آرٹیکلز میں اور مختلف پلیٹ فارم سے جو توجہ دلائی گئی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔